علیکم ناظرین، چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ تو پاکستانی سیاست میں تیزی سے اور روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن آج صحیح معنوں میں ایٹم بم پھٹ گیا ہے۔ آج کے بعد پاکستانی سیاست ایک بالکل ہی دوسرا رخ مڑ جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو جنرل باجوہ کے کہنے پر لائے۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید مولانا سے رابطے میں تھے۔ مولانا نے کہا میں ایک سیاسی تحریک چلا کر حکومت ہٹانا چاہتا تھا۔ فیض امین نے کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں، مطلب اسمبلیوں میں رہ کر، یعنی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے۔ مولانا کے بقول انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر پی ٹی آئی کے لوگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم والے آئے تو پھر کہا گیا، یعنی جنرل باجوہ اور فیض امین نے کہا کہ ہمارے پاس اکثریت ہے۔ مولانا نے کہا عدم اعتماد سے انکار کرتا تو کہا جاتا میں نے عمران خان کو بچایا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کی موجودگی میں سب جماعتوں کو بتایا گیا، یہ مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں، اور بتایا گیا کہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے، یعنی عدم اعتماد کے حوالے سے کس کو کیا کرنا ہے۔ مولانا کے بقول بعد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مہر لگائی۔ مولانا نے کہا دھاندلی 2018 میں بھی ہوئی تھی، اب بھی ہوئی ہے، بظاہر فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا، اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ مولانا دکھی ہیں کہ سارے کھیل میں حکومت نون لیگ کو ملی، جے یو آئی کو کیا ملا؟ 7 صوبائی اور 4 قومی نشستیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ، اور تحریک انصاف بھی جیت گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی کہ نواز شریف کو جتا دیا جائے۔ دوسرا، وہ خوفزدہ ہیں کہ عمران خان سب تکالیف و سازشوں سے گزر کر پھر آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے انکشافات اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہیں کہ ساری سیاسی صورتحال پلٹ کر رہ جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں بازی پلٹ گئی ہے۔ اپنی ویڈیوز اور روزنامہ جنگ میں، اپنے کالمز میں نے بار بار کہا کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف 2017 میں تحریک کے لبیک کا تاریخی دھرنا کروایا۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دھرنے میں ایجنسیوں کے کردار پر انگلی اٹھائی تو انہیں نشان عبرت بنا کر فارغ کرنے کی سازش کی گئی۔ جنرل باجوہ نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انتقام لینے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں عمران خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تعلقات میں جو دراڑ قائم ہوئی وہ آج تک قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنرل باجوہ دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ طاقت کا مرکز میں ہوں، میں جو چاہے کروں۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان سے دھرنا دلوایا، جو کہ ماضی میں مولانا مانے ہوئے ہیں۔ منتخب حکومتوں کو کمزور کرنے کی سازش کی، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، ساری سیاسی پارٹیوں کو عمران خان کے خلاف متحد کیا۔ جنرل باجوہ ہی پی ڈی ایم کی 1 درجن جماعتوں کو متحد رکھنے والی اکائی تھے۔ جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد کے روز رات گئے عدالتیں کھلوائیں اور پارلیمنٹ کے باہر قیدیوں والی وین منگوائی۔ شاطر اتنے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں مان گئے کہ امریکہ نے مداخلت کی، چنانچہ اسے ڈی مارچ دیا جائے۔ ساتھ ہی باہر نکل کر عمران خان کی حکومت گرا کے شہباز شریف کی حکومت بنا دی۔ جنرل باجوہ نے یہ جو عمران خان کی حکومت بھوڑنے انداز میں گرا کر پی ڈی ایم کی حکومت بنائی تو ڈالر اور تیل کی قیمتوں میں 100 سے 150 روپے کا اضافہ ہو گیا، قرضوں میں بیٹھے بٹھائے 14,000 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا، ملک معاشی طور پر تباہ ہو کر رہ گیا اور بمشکل تمام دیوالیہ ہوتے ہوتے بچا۔ جنرل باجوہ نے جب صدر عارف الوی کے تھرو عمران خان سے ملاقات کی تو انہیں یہ راستہ دکھایا کہ 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو الیکشن از خود ہو جائیں گے۔ اندر سے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک تحریک انصاف اور عمران خان کو فکس نہیں کر دیا جاتا، اور ایسا ہی کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ اللہ الحق ہے، واقعی اللہ الحق ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جنرل باجوہ ہی تھے جو جمہوریت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ کے ان اقدامات نے خود فوج کے ادارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایک دن یہ بھی ثابت ہوگا کہ الیکشن 2024 میں پوری قوت سے تحریک انصاف کے خلاف دھاندلی ہوئی، ملک کو ان سب چیزوں سے شدید نقصان پہنچا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، یوں سب سے بڑی پری پول ریگنگ کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ الیکشن میں ساری دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف کی فتح کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بیانات دیتے پھرتے ہیں کہ فوج اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں، فوج صرف دفاع کا کام کرے، کاروبار نہ کرے۔ مقصد یہ شو کرنا ہے کہ میں بڑا جیدار ہوں، فوج سے بھی نہیں ڈرتا۔
حالانکہ تحریک انصاف سے بلہ چھین کر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ہی کا مشن پورا کیا۔ عدالت میں پھر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا نئی حکومت بن گئی؟ وزیر اعظم کون ہے؟ اپنی معصومیت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عادت ہے کہ وہ چالاکی سے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیس کی سماعت لائیو دکھانے سے کیا بلے کا نشان چھیننا جائز ہو جائے گا؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ پولیس اور ملک کا عدالتی نظام کیسے ایک سیاسی لیڈر سے انتقام لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ دیوانہ وار استعمال کر رہی ہے؟ تو اس کے خلاف 200 مقدمے بنا دیے گئے۔ کیا عدت میں شادی پر بھی کبھی سزائیں ہوئی ہیں جبکہ وہ شخص غلطی تسلیم کر کے دوبارہ نکاح کر چکا ہو؟ پورے ملک سے تحریک انصاف کے لیڈروں پر جس ریاستی جبر اور تشدد سے انہیں تحریک انصاف سے نکال کر جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل کیا گیا، وہ چیف جسٹس کو نظر نہیں آتا۔ انہیں اگر نظر آتا ہے تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ جنرل قمر باجوہ کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ چالاکی سے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 درجن صحافیوں کی موجودگی میں جنرل باجوہ نے کہا کہ ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں، بھارت سے صلح کرنی پڑے گی، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ نسیم زہرا اور حامد میر نے آن ریکارڈ یہ انکشاف کیا، ویڈیو آج تک یوٹیوب پر موجود ہے۔ نسیم زہرا نے جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا۔ جنرل باجوہ کے اس بیان سے قومی سلامتی خطرے میں نہ پڑی؟ یہی بات اگر کوئی سیاسی لیڈر کر دیتا تو اسے نشانہ عبرت بنا دیا جاتا۔ لوگوں کو اکسانے کے لیے عمران خان کو حد امیز انداز میں غیر قانونی طور پر احاطہ عدالت سے گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ آرمی چیف کے خاندان کے 12 ارب روپے کے اثاثے نکل آئے، قومی سلامتی خطرے میں نہ پڑی۔ جنرل باجوہ اگر کرپٹ تھے تو اس سے زیادہ قومی سلامتی خطرے میں کیسے پڑ سکتی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سب ڈرے ہوئے ہیں، خود مولانا فضل الرحمان ڈرے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف تو آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان کا بیان اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سب کچھ بدل کر رہ جائے گا۔ جنرل باجوہ باقی زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کیا منتخب حکومت کا تختہ الٹنا آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں؟ فوجی حکمرانوں نے پاکستان کی تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ چاہے تو بھٹو تخلیق کریں، چاہے اسے پھانسی لگائیں، چاہے نواز شریف تخلیق کریں، چاہے اسے جدہ بھیجیں، چاہے اسے دوبارہ وزیر اعظم بنائیں، چاہے الیکشن رگ کر لیں جیسے 2024 کے الیکشن رگ کیے گئے۔ قوم کا 47 ارب روپیہ ایک متنازع الیکشن پہ برباد کیا گیا جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں۔ سب سے مقبول لیڈر جیل میں تھا اور پارٹی سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ جنرل باجوہ کے بعد بھی جو ان کی چالاکی کی راہ چلے گا وہ تباہی کا شکار ہوگا، کیونکہ اللہ الحق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی تحریک انصاف مخالف حکمت عملی سے پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ گواہی دینے والا اب ان کا حلیف مولانا فضل الرحمان ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے عمران خان سادگی سے اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ اللہ الحق ہے۔ انہوں نے اس کی حکومت گرائی، اسے جیل میں ڈالا، اس کا نکاح ختم کرایا، اور انجام کیا ہوا؟ یہ ہے جنرل باجوہ کی چالاکیوں کا انجام۔ حکمت ایک اور شے ہوتی ہے، چالاکی ایک بالکل ہی اور چیز۔ چالاکی سے کوئی کسی کو کتنی دیر بیوقوف بنا سکتا ہے؟ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان بہت جلد جیل سے نکل کر عوام کے درمیان ہوگا۔ کچھ عرصے بعد اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے تو مجھے کوئی تعجب نہ ہوگا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کیسز تیزی سے ختم ہوں گے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب عمران پی ٹی آئی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان کا عروج آنے والا ہے۔ اس وقت ملک میں ایک بار ڈیسائیڈ ہونے والی ہے کہ منتخب حکومتوں کے خلاف سازشیں اگر چلتی رہیں گی اور سازشیں کرنے والے اگر پکڑے نہیں جائیں گے تو یہ ملک کبھی عافیت اور فلاح کی راہ نہیں چل سکے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب پاکستانی سیاست کا ایک فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے جس میں فوج، عدلیہ اور منتخب حکومتوں کے درمیان اختیارات کا اثر نو تعین ہوگا۔